وزیر اعظم محمد شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے ایک روزہ دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد محمد شہباز شریف کا UAE کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزراء پر مشتمل اعلیٰ سطح وفد بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی قیادت کے ساتھ مفید بات چیت کا نتیجہ خیز منتظر ہوں۔ دورہ کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ابوظہبی آمد پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر پیغام۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مرحوم ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کے حوالے سے تہران میں منعقدہ تعزیتی تقریب میں عالمی رہنماؤں سے ملاقات کرنے والوں میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، آذربائیجان کے وزیر اعظم علی ازلوگ، ترکی کے نائب صدر چوتھی الماس، وزیر خارجہ حقان فیضان اور ایران کی ایکسپرنسی ٹرسٹ کی کنورٹ کونسل کے رکن احمدی نیاز شامل تھے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات بہتر ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کا سفر آخرت۔ ابراہیم رئیسی کی تدفین آج کی جائے گی۔ بیرشن شہر میں ابراہیم رئیسی کی آخری رسومات جاری، عوام کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ ابراہیم رئیسی کی تدفین میں آج مشہد میں روضہ امام رضا کے احاطے میں کی جائے گی۔ اپریل میں پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 172% اضافہ۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری $13 کروڑ 19 لاکھ سے بڑھ کر $35 کروڑ 88 لاکھ 40 ہزار سے تجاوز کر گئی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ چین کا 12 امریکی فوجی سنٹر 10 سینئر امریکی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ چین کے مفادات کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف جوابی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان امریکی نفط کی منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں اور دیگر اقسام کے اثاثوں کو منجمد کر دیا جائے گا۔ پابندیاں آج سے نافذ العمل ہوں گی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی پریس بریفنگ۔ اردن اور سعودی عرب کا ناروے، اسپین، آئرلینڈ کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کا خیر مقدم۔ دوست ممالک کا فیصلہ وسطی میں دیرپا آمد کے حصول کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ امید ہے باقی ممالک بھی فلسطینی ریاست کو جلد تسلیم کر لیں گے۔ سعودی وزارت خارجہ اسرائیل نے ناروے، اسپین اور آئرلینڈ سے اپنے سفیر واپس بلا لیے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کی مسلسل بمباری، تازہ حملوں میں 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، شہادتوں میں اضافے کا خدشہ۔ برطانوی وزیر اعظم کا ملک میں عام انتخابات 4 جولائی کو کرانے کا اعلان۔ یہ برطانیہ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا بہترین لمحہ ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں ایک ووٹ کے لیے جدوجہد کروں گا اور عوام کا اعتماد حاصل کروں گا، رشی سونک کی میڈیا سے گفتگو۔ آزاد کشمیر کے حالیہ پرتشدد واقعات میں بھارتی میڈیا نے گھناؤنا کردار ادا کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں حال ہی میں عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال پر پرتشدد واقعات میں پولیس اہلکاروں کو زخمی اور شہید کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آزاد کشمیر میں مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں جاری اپنے ظلم ستم سے توجہ ہٹانے کے لیے آزاد کشمیر کے پروگرام ماحول کو خراب کر رہی ہے۔ دفاعی ماہرین بلوچستان میں گرینڈ جرگے کا انعقاد، علاقے میں امن و امان کی صورتحال اور پاک افغان بارڈر مینجمنٹ پر بات چیت۔ دہشت گردوں کے خلاف حالیہ آپریشن میں مقامی قبائل کی حمایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ IGFC بلوچستان میجر جنرل چودھری امیر اجمل کا اظہار خیال۔